بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 8. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ہم نے سبق اپنا پڑھا تھا اسلامیات کا سبق باب صوم سیرت طیبہ میں سے صبر و تحمل. آپ کو میں نے 2 سوال دیے تھے جن کے مفصل جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے تھے. امید ہے آپ نے وہ کر لیے ہوں گے اور آپ کو سبق کی جتنا بھی ہم نے پڑھا اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے اپنا سبق پڑھیں گے صبر و تحمل اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبر و تحمل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، جو زندگی ہے، انہوں نے جو ان کی سیرت ہے اس میں انہوں نے جو صبر کیا اور جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ کس طرح سے آگے گزار سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے صبر کا مفہوم پڑھا تھا، پھر ہم نے صبر کی اہمیت اور فضیلت پڑھا، پھر صبر کے مختلف مفہوم جو ہیں وہ قرآن پاک کی روشنی میں پڑھے. اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے صبر و تحمل کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بعثت سے پہلے یعنی نبی مبعوث ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت ہی پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آپ کو بہت ہی عزت دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا رکھا تھا، یعنی لوگ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند اور آپ کے ہر وقت ارد گرد رہنا پسند کرتے تھے. اعلان نبوت فرماتے ہی کفار مکہ کا رویہ بالکل بدل گیا، یعنی ایک دم سے وہ چینج ہو گئے، ایک دم انہوں نے اپنا رویہ بدلا لیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یعنی سب سے پہلے تو کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، مذاق اڑایا اور طرح طرح سے اذیتیں دی. مطلب تھوڑا سا ہم نے اپنے پچھلے سبق میں بھی پڑھا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. باقی انبیاء کرام کا بھی ہم نے پڑھا کہ وہ کتنے ہمت والے رسول تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنی زیادہ تکلیفیں، کتنی زیادہ پریشانیاں برداشت کی. خانہ کعبہ میں حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈالی گئی. ابو لہب اور اس کی بیوی نے ہر طرح دشمنی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے. ٹھیک ہے، ابو لہب یہ آپ کے چچا بھی تھے اور ان کی بیوی بہت سخت قسم کے بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ جب آپ چلتے تو وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تاکہ آپ کو وہ چبھیں، آپ کو تکلیف اور آپ دین حق سے باز آ جائیں. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی، مجنون اور دیوانہ قرار دیا گیا، کنکروں اور پتھروں سے زخمی کیا گیا. مگر ان تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے دعوت دین کا کام آگے بڑھایا. یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں اتنی زیادہ مشکلیں آنے کے باوجود ہمارے نبی ثابت قدم رہے، انہوں نے حق بات کہنے سے دریغ نہیں کیا. آپ ڈرے نہیں، آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا، اللہ کو اپنے ساتھ پایا ہر جگہ پہ اور آپ جو ہے وہ ڈٹے رہے اپنے کام پر، اپنے اس پر، اپنے مقصد پر آپ نے ایک فوکس رکھا. حالانکہ اتنی زیادہ مشکلات، اتنی زیادہ پریشانیوں کے بعد جو ہے وہ بہت عام سے عام جو ہے وہ خاص سے خاص بندہ بھی گھبرا سا جاتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ مسلسل اپنے مقصد پر نظر رکھے ہوئے اپنی دعوت دین کو آگے بڑھاتے رہے. شیب ابی طالب میں، شیب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے جو 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ تھی. ٹھیک ہے، ابی طالب اس لیے کہ وہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو وہاں پہ 3 سال تک انہوں نے بند کر دیا تھا. مطلب اس طرح سے بائیکاٹ کیا تھا آپ کا کہ نہ آپ کو وہ کھانے پینے کا سامان کوئی پہنچا سکتا تھا، نہ آپ سے کسی قسم کا کوئی بھی غمی خوشی کا تعلق رکھ سکتا تھا. تو کفار مکہ نے آپ کو اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پورے خاندان کو اس میں بالکل بند کر دیا تھا. شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے خاندان اور بنو ہاشم سمیت 3 سال تک کفار مکہ کے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا شکار رہے، اسیری اور فاقہ کشی کی تکلیفیں اور تکالیف اٹھائیں. ٹھیک ہے، اور مگر اسیری قید ہونے کو کہتے ہیں نا، مطلب وہاں پہ ایک قسم کے آپ قید تھے نا، وہاں سے نہ آپ نکل سکتے تھے، نہ آپ کے پاس کوئی جا سکتا تھا، اور پھر جو اس وقت جو تھوڑا بہت کھانا پینا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. مگر ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا.
یعنی آپ مضبوطی سے اپنے جو ہے وہ راستے پر قائم رہے، آپ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنی امت کے لیے بہترین اسوہ کی مثال قائم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور اپنا وطن مکہ معظمہ چھوڑا۔ یہود و منافقین کی سازشوں کا شکار ہوئے۔ اب دیکھیں، جو جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ جگہ قدرتی طور پر اسے بہت اچھی لگتی ہے، اپنا ملک ہر ایک کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کو چھوڑنا، وہ بھی اس طرح سے چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر مکہ سے جو ہے وہ مدینہ ہجرت فرمائی۔ اپنی یہود اور منافقین کی بہت ساری انہوں نے سازشیں کی، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اس کے باوجود جو ہیں وہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ دین کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کیا۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سامنے کے 2 دانت مبارک جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ غزوہ احزاب میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احزاب، حزب کی جمع ہے احزاب، یہ آپ کا 10th کلاس کی صورت بھی ہے، انشاءاللہ آگے آپ لوگ بھی جب جائیں گے 10th میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس لڑائی میں جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے آپ کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑے۔ غرض دین اسلام کی تبلیغ میں ہر قسم کے مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی صبر و تحمل کی بہترین مثالیں قائم کی ہیں، یعنی جو آپ کی اپنی زندگی تھی، اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اس میں بھی آپ نے بہت بہترین مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ وفات پا گئے، بہت ہی چھوٹے سے بچے تھے، ابھی دودھ پیتے تھے تو وہ وفات پا گئے۔ اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن صبر و ضبط سے کام لیا اور زبان پر کوئی شکوہ جاری نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہی بیٹا اور اس کی اس طرح سے وفات، ابھی وہ چھوٹے سے تھے، تو ظاہری بات ہے قدرتی محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے سے پیار کی وجہ سے، لیکن آپ نے زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوا یا کیوں ہوا، اس قسم کا کسی قسم کا شکوہ۔ تو ہم سب کو بھی جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اس قسم کے شکوے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس قسم کا شکوہ کرنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن پر جب بیماری، پریشانی، غم یا رنج آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے اور وہ صبر سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات کتنی غفور و رحیم ہے، ہماری چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے ثواب ہے۔ دیکھیے کانٹا چبھنا ایک بہت ہی معمولی سا وہ ہے، ذرا سا وہ درد ہوتا، لیکن اس پر بھی اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں اور اسے صبر سے برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صبر کی خوبی اپنائیں اور ہر قسم کی جسمانی، مالی آزمائشوں پر صبر کریں۔ یعنی اگر ہمارے جسمانی کوئی مصیبت آئے، پریشان، جیسے بیماری خدا نخواستہ آ گئی یا کوئی، اور یا مالی کہ ہمیں مال میں کسی قسم کا نقصان ہوا ہے، کچھ اس قسم، تو ان تمام آزمائشوں پر اگر ہم صبر کریں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کی رضا پالیں گے، ٹھیک ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا جو ہے وہ ہے صبر و تحمل اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چیدہ باتوں کے ذریعے سے یہ سکھایا گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں دین اسلام کی خاطر کتنی بڑی بڑی مشکلات کو جو ہے وہ برداشت کیا اور ان پر صبر کیا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے بہت ساری تکالیف اٹھائیں، لیکن اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور دین حق کو پھیلاتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی، مکہ فتح ہوا اور لوگ جو ہیں وہ جوگ درجوں کے دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی مصیبت، پریشانی پر صبر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ تو اب ہم اپنی مشق کرتے ہیں۔
ہم نے اپنی مشق میں 2 سوال کر لی ہیں مفصل. اب ہمارے پاس تیسرا سوال جو ہے وہ صبر و تحمل کو سیرت طیبہ کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں. جو سبق ہم نے ابھی پڑھا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سیرت کے حوالے سے دیے گئے ہیں, چیدہ باتیں دی گئی ہیں کہ ہمارے نبی نے کس طرح اپنی زندگی میں صبر کیا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے, اپنی کاپی میں لکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے صبر و تحمل کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے ہی مکہ معظمہ کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق نے ہر ایک کو آپ کا گرویدہ بنا رکھا تھا. اعلان نبوت فرماتے ہی کفار کا رویہ بالکل بدل گیا. انہوں نے آپ کو جھٹلایا, مذاق اڑایا اور طرح طرح سے اذیتیں دی. خانہ کعبہ میں حالت سجدہ میں آپ کے اوپر اوجی ڈالی گئی. ابو لہب اور اس کی بیوی نے ہر طرح دشمنی کرتے ہوئے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے. طائف میں آپ پر گندگی پھینکی گئی, مجنون اور دیوانہ قرار دیا گیا, کنکروں اور پتھروں سے زخمی کیا گیا. ان تمام تکالیف کے باوجود آپ نے صبر و تحمل سے دعوت دین کا کام آگے بڑھایا. شیب ابی طالب میں آپ اپنے پورے خاندان اور بنو ہاشم سمیت 3 سال تک کفار مکہ کے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا شکار رہے, اسیری اور فاقہ کشی کی تکالیف اٹھائیں, مگر ان حالات میں بھی آپ نے صبر اور استقامت کا دامن تھامے رکھا اور اپنی امت کے لیے بہترین اسوہ کی مثال قائم فرما دی. آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور اپنا وطن جو ہے وہ مکہ معظمہ چھوڑا. یہود و منافقین کی سازشوں کا شکار ہوئے, دین کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کیا. غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے. غزوہ احزاب میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. غرض دین اسلام کی تکلیف میں ہر قسم کے مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت فرمایا. نبی اکرم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی صبر و تحمل کی بہترین مثالیں قائم کی. آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ وفات پا گئے. اس غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لیکن صبر و ضبط سے کام لیا اور زبان پر کوئی شکوہ جاری نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن پر جب بیماری, پریشانی, غم یا رنج آئے, یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے تو وہ صبر سے کام لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ سیاسنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر کی خوبی اپنائیں اور ہر قسم کی جسمانی مالی آزمائشوں پر صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پالیں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں. سوال نمبر 2 میں آپ کے پاس مختصر سوال جواب ہیں جو بس 2-3 لائنوں میں ختم ہو جاتی ہے بات. پہلا سوال ہے صبر و تحمل کا مفہوم کیا ہے, نیچے اس کا مفہوم لکھا ہے. دوسرا سوال ہے سورۃ العصر کے مطابق کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس کا جواب لکھا ہے. تیسرے نمبر پر ہے کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کیا تھیں, تو مختصر سی آپ نے بتانی ہے کیونکہ ہم تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں نا اسوہ رسول میں, تو ابھی آپ نے صرف مختصر بتانی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ 3 سوال. چوتھا سوال ہے شیب ابی طالب میں کیا ہوا, تو 3 سال تک آپ کفار کے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا شکار رہے, یہ ہوا. 5واں سوال ہے نبی اکرم نے اپنی بیٹی کی وفات پر کیا کیا, صبر و ضبط سے کام لیا, ٹھیک ہے, یہ جواب لکھا ہے. 6واں سوال ہے صبر کے حوالے سے کوئی سی 2 حدیث بیان کریں, ٹھیک ہے, حدیث نمبر 1 بھی لکھی ہے, حدیث نمبر 2 بھی لکھی ہے. اور 7واں سوال ہے خوشی کی حالت میں کس طرح صبر و تحمل کیا جائے, تو خوشی کی حالت میں بھی فخر, غرور اور بے قدری سے بچنا چاہیے. یہاں تک آپ کے سارے سوال ہو گئے, یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. آپ کے پاس آگے تیسرا اور چوتھا سوال آپ کی کتاب میں لکھا ہے. تیسرے سوال میں آپ نے درست جواب چوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. آپ کو آپشن 4 دیے ہوئے ہیں. چونکہ ہم نے سبق اچھے طریقے سے پڑھا ہے تو یہ آپ خود کریں گے. اور ایک ہے خالی جگہ پر کریں, تو یہ بھی آپ خود, اور یہ آپ نے کاپی میں نہیں کرنا, آپ نے اپنی کتاب پہ کرنا ہے. میں انشاءاللہ اس کو چیک کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.